اور 1000 آیات امثلہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ مثالوں سے بات بہت جلدی سمجھ میں آتی۔ جیسے ایک مثال قرآن پاک کی میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر مشرک بتوں کی جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، اگر ان کا کوئی عقیدت مند بوندی لا کے سامنے رکھے، ہاں جی، بت کے سامنے بوندی لا کے رکھے، ایک مکھی آ کر اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے لے جانے لگے، اللہ نے فرمایا اس بت میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ مکھی سے اپنی مٹھائی واپس چھین سکے۔ ابھی بھی دیکھو، تجربہ کر لو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ نے فرمایا اتنے لاچار و مجبور یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی کا بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو نقصان کیا دے سکتے ہیں؟ انسان کی کھوپڑی دماغ خراب ہو گیا اس کا، ایسے لاچاروں کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا۔ ہاں جی، تو اللہ نے بڑی پیاری مثال بیان کی، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، پورے 36 کوٹی بت مل کے ایک مکھی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے قیامت تک، پورے بتوں کے ماننے والوں ایک مکھی بنا بولنا۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، پورے ملک مل کر 36 کوٹی بھی مل کے ایک مکھی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ یہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ تو اللہ نے مثالیں بیان کی 1000 آیتوں میں، ہاں جی، تو اب کتنے ہو گئے؟ 6000 ہو گئے نا۔ 1000 آیات امر، 1000 آیات نہیں، 1000 آیات وعدہ، 1000 آیات وعید، 1000 آیات قصص اور 1000 آیات امثلہ مثالیں، اور 500 آیات حلت و حرمت، حلال اور حرام، یہ 500 آیاتوں میں بیان کیا گیا۔ یہ ہو گئے 6500، اور 100 آیات دعا جس میں دعائیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں 100 آیتوں میں، اب ہو گئے 6600، اور 66 جو آیتیں ہیں مشترکہ ہیں، کیونکہ اتنا فکس جو ہے گنتی لگانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ مفسرین نے اتنا جو ہے تحقیق کر کے پیش کیا، ان کا ہم پہ احسان ہے۔ اللہ تمام مفسرین کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہاں جی، بہرحال قرآن کی بڑی خدمات انجام دی ہیں مفسرین نے۔ اچھا، تو ہم جو ہے سورہ فاتحہ آج پڑھے ہیں، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی، چنانچہ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تو تورات و انجیل و زبور میں نازل ہوئی اور نہ قرآن میں اس کے علاوہ۔ یہ وہی سبع مثانی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی۔ حدیث نمبر 2، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی اور جبریل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک زور سے دروازہ کھلنے کی سی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا یہ دروازہ جو اس وقت کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ راوی کا بیان ہے اتنے میں ایک فرشتہ آسمان سے اتر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ آپ کو ایسے 2 نور کی بشارت ہو جو اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ ان دونوں میں سے اگر آپ ایک حرف بھی پڑھیں گے وہ نور آپ کو دیا جائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بیان کی گئی۔ اور ایک حدیث سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حدیث قدسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہے میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھوں آدھ، کہ یہ سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے آدھی میرے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ جواب میں فرماتا ہے حمیدنی عبدی، دیکھو جی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربانی ہے تو رحم کرنے والا ہے، اللہ جواب میں فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اللہ جواب میں فرماتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری عظمت شان و بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت آدھی میرے لیے ہے آدھی میرے بندے کے لیے، یعنی بندے کا کام ہے میری عبادت کرنا اور میرا کام ہے بندے کی مدد کرنا۔ بندہ میری عبادت کرے میں اس کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پہ نہ کو چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا
اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ نہ کو چلا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، اللہ جواب میں فرماتا ہے ہاؤلائی لعبدی، یہ پوری درخواست میرے بندے کی ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میں نے اس کی درخواست قبول کی۔ یہ سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے، اس لیے اس کے اخیر میں آمین کہنا سنت ہے، آمین کہنا چاہیے۔ آمین کے معنی کیا؟ آمین کے معنی ہے افعل، اللہ ایسا کر، قبول فرما۔ تو آمین کے معنی افعل، ایسا کر، جو منگانا میں ویسا کر۔ ہاں جی، تو بہرحال آمین کہنا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سنت ہے۔ اب نماز میں ہلو بولنا کیا زور سے بولنا؟ حدیث میں دونوں بھی ہے، ہاں جی، زور سے بولنے کی اجازت ہے، ہلو بولنے والے ہلو بولو، لیکن چلا کے نہ کہو سوئی سو بچہ اٹھ جانا، اتنا چلا کے نہیں، ہاں ذرا بلند آواز بول سکتے ہیں، ہلو بول سکتے ہیں اور زور سے بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا جی، جو ہمیشہ ہلو بولتے ہیں انہوں ہلو بولو نا، اب نیا زور سے کیوں بولنے کا، اور جہاں زور سے بولتے ہیں ان کو بولنے دو۔ بہرحال آمین کہنا سورہ فاتحہ کی اخیر میں سنت ہے، ہاں جی، ہم اخیر میں حدیث بیان کریں گے۔ چوتھی حدیث عبد الملک بن عمیر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تجھے بہترین سورت کی جو قرآن میں نازل ہوئی ہے خبر دوں؟ جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فاتحۃ الکتاب ہے، اور فرماتے ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شفا ہے۔ اور ایک حدیث حضرت جابر ہی کی روایت ہے کہ سورہ فاتحہ میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن یقین کرنا۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 7 بخاری شریف کی حدیث ہے، سعید ابن المعلہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے بڑی سورت ثواب کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین ہے۔ حدیث نمبر 8 حکیم اور بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ فاتحۃ الکتاب قرآن کے 2/3 کے برابر ہے، 2/3 کے برابر۔ حدیث نمبر 9 ابو سلیمان کی روایت ہے، ایک دفعہ چند صحابہ غزوے میں شریک تھے، وہاں پر ان کا گزر ایک مرگی والے پہ ہوا۔ مرگی بولتے ہیں پھیپھڑے کی بیماری، انگار دیکھا پانی دیکھا تو گرتا نا جی بے ہوش، ہاں جی، یہاں گھرا بولیں گے، گھرے کی بیماری۔ تو ایک شخص مرگی کا دورہ پڑا، یعنی گھرے کا، بے ہوش پڑ گیا۔ کسی نے جا کر سورہ فاتحہ اس کے کان میں پھونک دی، اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو حضور نے فرمایا وہ ام القرآن ہے اور ہر مرض کی دوا ہے، سورہ فاتحہ۔ حدیث نمبر 10
ابو سعید خدری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ زہر تک کے لیے دوا ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 11، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ سفر میں چلے، ایک بستی کے قریب اترے، اس بستی میں سے ایک باندی آئی، کہنے لگی یہ بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی ہے منتر پڑھنے والا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ گئے اور جا کر وہ سردار کو جہاں سانپ نے ڈنس لیا تھا وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، انہیں اچھا ہو کے اٹھ گیا۔ جب یہ جماعت واپس لوٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کون تھا وہ؟ یا رسول اللہ یہ فلاں تھے۔ حضور نے بلایا، کہا کیا پڑھ کے پھونکا؟ کہا حضور سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا۔ اچھا ہی ہو گیا انہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے کیسے معلوم کہ وہ منتر ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ تو یقین کے ساتھ اگر پڑھا جائے نا، ہر بیماری کے لیے یہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ سعید بن یزید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور آفات و بلا سے محفوظ رہنے کے لیے یہ سورت پڑھ کر میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا کہ اس میں شفا ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 13، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھے گا تو موت کے سوا ہر چیز سے تیری حفاظت ہوگی۔ اب اتنا آسان نسخہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ہاں جی، ہاں، یہ قرآن شریف ثواب کی کتاب نہیں ہے، عمل بھی کرنا، جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہو۔ اچھا، یہاں سے ایک بات اور بھی تنبیہ کی کہ بعض امامہ جو ہے نا سورہ فاتحہ 2 سانس میں ختم کرتے ہیں، اتنا اسپیڈ پڑھتے 2 سانس میں ختم۔ ارے 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 ایک ایک آیت پڑھو، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا نا جی، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا، تو تیرے کو جواب نکو کیا؟ مت نکو مت صاحب، تراویح میں ذرا اسپیڈ لیے تو آخر میں ہدیہ زبردست ملتا ہے۔ ہاں جی، اسپیڈ کم ہوتی ہے ہدیے میں کم ہو جاتا ہے۔ اور بہت دیر سے تراویح ہو رہی جی، وہاں اسپیڈ والا کہاں ہے حافظ بولو؟ ہاں جی، سپر فاسٹ ایکسپریس ہونا ہے ہمارے کو، نا سورہ فاتحہ ایک ایک آیت پڑھے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ ہاں جی، اور گویا نبی کو معراج ہوئی عرش پر، اور نبی کے صدقے طفیل میں امتی کو معراج ہوتی ہے زمین پر نماز میں۔ الصلاۃ معراج المومن، اللہ کے نبی نے اللہ سے کلام فرمایا عرش پر، اور اللہ کے نبی کے صدقے میں امتی کلام کرتا ہے نماز میں اللہ سے، اور اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ، اس لیے اللہ کی طرف سے جواب بھی آن دے۔ ہاں جی، تھوڑی دیر لگی تو لگی۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے بعد یہ سناؤ کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام بیان کیے گئے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورہ الحمد، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اس لیے اس کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں۔
اسی طرح اس کا نام ہے سورہ فاتحۃ الکتاب. اب ہم شارٹ کٹ میں سورہ فاتحہ بولتے ہیں، فاتحہ نہیں ہے، فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب قرآن پاک کو شروع کرنے والی. ہاں جی. اب پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں تھا. دیو یقین مول صاحب فاتحہ. ہاں جی. اب وہ برتن رکھا ہوا ہے، لو فاتحہ. ارے فاتحہ نہیں ہے رے بھائی، وہ فاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب، کتاب کو شروع کرنے والی، انیگریشن کرنے والی، کتاب کا آغاز کرنے والی. ہاں جی. اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. ایک نام اس کا ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں. پورے قرآن کا مقصد ایمان اور اعمال صالحہ کا بیان، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے اصول سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے. لہٰذا یہ ام الکتاب بھی. اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، یعنی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. یہ سورہ فاتحہ، اس میں 7 آیتیں. اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کو اللہ نے قرآن عظیم بھی کہا، یہ پورے قرآن کا خلاصہ آ گیا. اس کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور وافیہ اور کافیہ، یہ سورہ فاتحہ کے نام. اسی طرح اس کو سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے یہ سورت عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے عطا فرمائی. یہ سورۃ الکنز بھی. اب اس کے بعد ہم ترجمہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے، لیکن قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے. اس کو تعوذ کہتے ہیں. کیوں؟ حدیث پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ سے نہیں. ہاں جی. بیان شروع کر رہے اعوذ باللہ سے نہیں. صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کریں. اس وجہ سے کہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ بندوں کو ہدایت ملے، اس لیے قرآن پڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتا. کچھ تو بھی کامہ نکال دیتا. ہاں جی. آدمی قرآن کو پڑھنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کر لیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اس کے بعد پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی. اس سے پہلے کسی امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں دیا گیا، بلکہ پہلے کے لوگ کوئی کام شروع کرتے تو کہتے بسمک اللہم. بسمک اللہم بولا تو کیا؟ بسمک اللہم، تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ. مشرکین جو ہے نا، مکے کے مشرکین بھی کوئی کام شروع کرتے تو بسمک اللہم کہتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، 114 مرتبہ۔ 113 سورتوں کے شروع میں آیا ہے، سورہ براءت کے شروع میں نہیں ہے۔ ہاں جی، کیوں نہیں ہے؟ وہاں ہم جب پہنچیں گے نا اس کی وجہ بیان کریں گے۔ اور سورہ نمل میں درمیان میں آیا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعلوا علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 جگہ ہے قرآن پاک۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا ہر کام بسم اللہ کہہ کر کیا کرو۔ جیسے گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں، کنڈی لگا رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لگا، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ کھانا شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ کہہ کر شروع کرو تو شیطان سے حفاظت ہوتی۔ جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے تو شیطان اپنے گینگ کے ساتھ داخل ہوتا اندر گھر میں، بلاتا اور شام میں یہاں سوئیں گے اپن۔ ہاں جی، کھانا کھاتے خود اگر بسم اللہ نہیں پڑھے انہیں اپنے گینگ کو بلاتے